آپ کی فوج ایک جگہ کھڑی ہے، آپ کی آدھی پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ کھڑی ہیں، آدھی پولیٹیکل پارٹیز دوسری جگہ کھڑی ہیں، نہ آپ سی پیک چلا پا رہے ہیں، نہ آپ بند کر پا رہے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ لاسٹ انرجی ایئر بک دیکھیں تو اس میں رینیوبل کا جو کنٹریبیوشن ہے 1.6%۔ امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی کنسیشن ٹو ایران۔ جو امریکہ کی کمپلشنز ہیں اب اسرائیل کے ساتھ، اس میں وہ کسی طور بھی ایران کو آسانی نہیں دے سکتا۔ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر اب مزید امریکہ نہیں ہو سکتا۔ کہ پاکستان کا جو کول ہے اس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں وداؤٹ سارٹ آف میجر انوائرمنٹل امپیکٹ۔ انڈیپینڈنٹ اردو پوڈ کاسٹ۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے میں ہوں منیر احمد۔ آج ہم بات کریں گے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم، جو ہم نے کافی سارے ایم او یوز وغیرہ سائن کیے 1990 کی دہائی سے، بلکہ 1990 کی دہائی کے شروع سے ہم نے اس کے اوپر گیس کے حوالے سے کچھ بات کرنا شروع کی، اور مختلف ممالک کے ساتھ ہم نے اس کے حوالے سے ایم او یوز بھی سائن کیے، جو بعد میں ایگریمنٹس میں کنورٹ ہوئے، اور اس کے کچھ کے اوپر جو فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں، بلکہ یہ 3-4 جتنے بھی ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پاک ایران کا پروجیکٹ ہے، یا کاسا ہے، یا دوسرا رشیا کے ساتھ جو ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، اور پھر اس نے انڈیا تک جانا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی 3-4 سال پہلے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد اپروو بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کچھ اور کام آگے نہیں بڑھ پایا۔ ایران پاکستان پائپ لائن جو ہے، اس کے اوپر یہ سب سے پرانا معاہدہ ہے پاکستان اور ایران کا۔ پہلے اس کے اندر بھارت بھی شامل تھا، پھر بھارت بیک آؤٹ کر گیا، کیونکہ ایران کے اوپر جو امریکہ کی طرف سے سینکشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اس کو کنٹینیو کیا، اور ایران نے پاکستان کی سرحد تک پائپ لائن بچھا دی، لیکن اس کے بعد جو بین الاقوامی پریشر تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اس کے اوپر کوئی آگے کام نہیں ہوا، اور اب ایک دم ایران کی طرف سے جو نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو ڈریگ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر پاکستان نے ستمبر 2024 تک اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا اور گیس پائپ لائن اپنے ہاں نہ بچھائی، اور اس معاہدے کے تحت وہ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے اور $10 بلین کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیں گے۔ دوسری طرف سے اگر ہم ترکمانستان کی حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر کافی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں، اور انٹرم جو پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ملاقات، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان اور ان کے وزراء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن کہیں فیزیبلٹی جو ہے اب وہ اپروو ہوئی، اس کو بھی تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد جو فیزیبلٹی ہے شاید وہ اس طرح سے قابل عمل بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بہت ساری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بدل جاتی ہے، جو اکنامک ریسیشن ہے، ڈالر کی قیمت کہاں پہ جا چکی ہے، تیسری طرف ہم نے روس کے ساتھ بھی معاہدے کو آگے بڑھانے اور اس پہ کافی ہم نے پیش رفت بھی کی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر پائے۔ یہ ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انرجی اور انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں کیسر اعجاز صاحب، ڈاکٹر زینب ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بات کرتی ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی میں، پولیٹیکل سائنس کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ، تو وہ اس کو پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ پہلے ہم ٹیکنیکل ریویو کے لیے گزارش کریں گے کیسر اعجاز صاحب۔ پاکستان انفارچونیٹلی انرجی کرائسس میں رہا ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔
اور جب انرجی کرائسس اتنا لمبا ہو جائے تو اس کو پھر ہم کرائسس نہیں بلکہ ایک بیماری سے کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے which should be dealt accordingly. تو اگر آپ یہ دیکھیں 1955 سے لے کے 2010 تک یہ وہ پیریڈ تھا جس میں ہمارے پاس جو قدرتی وسائل تھے وہ ہمیں مل رہے تھے, گیس ہماری نکل رہی تھی, اور ہم پراپر طریقے سے اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسی ونڈو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں, ہم ایک انٹیگریٹڈ انرجی ماڈل کو ہم بنا لیتے, ہم یہ جو گیس پرائس ریشنلائزیشن ہے اس کو ہم کر لیتے, جتنی بھی آپ اس سلسلے میں کام کر سکتے تھے, اپنی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو ہم ایکسلریٹ کر سکتے تھے. 1955 2010 تو 1980 تک ہم 1 BCFD گیس پروڈیوس کر رہے تھے. یہ ہماری جو ایکسپلوریشن ایفرٹ تھی, یہ اس کے ریزلٹس. 1990 تک ہم 2.5 BCFD پہ ہم چلے گئے. کرتے کرتے ہم 2005 میں we were producing about 4 BCFD. یہ ہمارا پروڈکشن ریٹ. پھر یہ پروڈکشن ریٹ ہم نے مینٹین کیا 2012 اور 14 تک. اب یہاں پہ ہمیں ایک پلیٹو ملا. اب جب پلیٹو کبھی بھی آپ کو پلیٹو ملتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کوئی میجر گیس فیلڈ نہیں مل رہی, اور اب آپ کے لیے لازمی تھا کہ یہ والے جو آپ کو ایک ونڈو ملی تھی, آپ اس میں اپنی تمام وہ کام کر لیتے جو کہ آپ کر سکتے تھے. اس میں آپ اپنے یہ جو انٹرسٹیٹ گیس پائپ لائن کے پروجیکٹس تھے یہ آ گئے تھے, آپ ان کو فارملائز کرنا شروع کرتے, اس کے اوپر کام تیزی سے ہو جاتا, اور اپنی نیچرل گیس کو جو ہے وہ بڑا یعنی جسے کہتے ہیں ایک پریشس ریسورس تھی, آپ اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے. ریزرویئرز ہم نے آن دا کنٹری ہم نے یہ کیا کہ نیچرل گیس کو ہم کمپلیسنٹ ہو گئے, اور کمپلیسنسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے گیس کو ڈائیورٹ کر دیا پاور پلانٹس پہ, جو کہ اس وقت فیول آئل پہ چل رہے تھے. کیونکہ فیول آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس چلی گئی تو ہم نے ڈائیورٹ کر دیا, IPPs کو یہ دے دیا. سبسیکوینٹلی ہم نے CNG کی طرف ڈائیورٹ کر دی ایسی گیس کہ جی یہ ایک کلینر فیول ہو جائے گا, جبکہ آپ کے پاس اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی, اور کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا تھا. آپ کی ایمیشن لیولز آپ کے اتنے تھے کہ آپ کی جو گرین ہاؤس گیسز ایمیشن تھیں وہ 1% آپ کی ہیں ٹوٹل ورلڈ کی جو گرین ہاؤس گیسز کی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی آبلیگیشن نہیں تھی کہ آپ کو فورس کیا جاتا. آپ نے CNG کی طرف ڈائیورٹ کیا. پھر آپ نے جو سبسڈیز تھیں وہ آپ دیتے رہے فرٹیلائزر پلانٹس کو, اور باقی جو اس طرح کی چیزیں آپ کرتے رہے, اور بہت سی ونڈو اپارچونیٹیز ہم نے مس کر دی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایران پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا گیس. 2005 اور 2006 کے جو ہم انرجی ماڈلز وغیرہ بنا رہے تھے, اسی طرح سے جو ٹیپی تھا اس کی پروڈکشن آ جانی چاہیے تھی 2016 میں. تو اگر یہ چیزیں اس وقت ہو گئی ہوتی تو آپ سمجھیں کہ یہ اس وقت کے گیم چینجر تھے یہ پروجیکٹس, اور اس کی وجہ سے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی انڈسٹری کو, پاکستانی قوم کو, ایک عام آدمی کو, معیشت کو جتنا برداشت کرنا پڑا. اور کا جو ایران پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے یہ فارملائز ہوا ہے, آپ سمجھیں کہ 1995 سے یہ شروع ہوا ہے, اور 2010 میں جا کے اس کا آپریشن ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ $7 بلین اس وقت اسیس ہوئی ہے. کیونکہ اس میں سے پھر انڈیا نکل گیا تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کو 42 انچز کے اوپر کیا, اور اس کی کمپلیشن جو کنسیڈ کی گئی تھی پروجیکٹ کے اندر وہ 2014 کی. اور جیسا آپ نے کہا کہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اگر یہ نہیں ہوا تو وہ اس کی پینلٹیز ہوں گی, میرے خیال میں ہم اس کو اگر اس طرح سے لیں کہ یہ دھمکی نہیں ہے, بیسیکلی اٹ از اے نان کمپلائنس. اگر کوئی دو آدمی آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کمپلائی نہیں کرتے تو آپ کو وہ اپنی آبلیگیشن پوری کرنی پڑتی. تو ایران اس سلسلے میں کیونکہ وہ اپنے اینڈ پہ پوری اس کی کاسٹ تقریباً لگا چکے ہیں, انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے, تو وہ دے آر رائٹ ان سارٹ آف آسکنگ پاکستان ٹو سارٹ آف کمپلیٹ دیئر پارٹ آف دا ورک.
تو اس میں میرے خیال میں اس کو ہم دھمکی نہ لیں اور اس کو ایک جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کی نان کمپلائنس ایشو کے طور پہ لیں. اور پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اگر ابھی بھی ہم نے اس کو نہ کنسیڈر کیا تو پاکستان کا فیوچر جو ہے انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے وہ کافی اس کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے. اس وقت جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے, اور ایک گڈ نیوز ہے فار دا پیپل آف پاکستان. اور اگر گورنمنٹ اس کے اوپر پوزیشن لے لیتی ہے اور ایکسٹرنل پریشر کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے, اور یو ایس کو بھی یہ پرسویٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اکنامکلی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری انرجی ریسورسز بالکل ڈپلیٹ ہو چکی ہیں ہمیں, اور اس کے لیے سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے وداؤٹ دیز پروجیکٹ. کا پروجیکٹ جو تھا ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن, تو وہ یہ پروجیکٹ بھی جو فارملائزیشن اس کی ہوئی ہے یا جو پریلیمنری ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ بھی 1990s میں, اور یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ڈیلیڈ ہے. تمام جو کنٹریز انوالوڈ ہیں وہ اپنے رسپیکٹیو ایشوز میں پھنسی ہوئی ہیں. افغانستان ہے, رشیا ہے, ترکمانستان, یوکرین کی وار, اور پاکستان کے اپنے ایشوز جو ہیں وہ, تو یہ تمام وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے, ریجنل پیس چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں انلیس انٹل ان کی تمام ریوزٹ نہ ہو فیزیبلٹیز, جیسا آپ نے بھی کہا کہ اب اتنا پیریڈ ہو چکا ہے کہ ایک تو ان کی جتنی بھی ڈیزائن انجینئرنگ سٹڈیز تھیں وہ ریوزٹ ہوں گی, وہ اس میں ماڈیفیکیشنز ہوگی, پروجیکٹ کاسٹ نیگوشیٹ ہوگی. اچھا کیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو پروجیکٹس ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم ان سے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں, دوسری بات کہ کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اس جو جتنے ماہرین ہیں وہ کچھ سولر انرجی کو ہارنس کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا تھا, جیسے میرے پیپر میں بھی ہے کہ یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی لیکن جو آپ کر سکتے ہیں کم از کم وہ کر دیں. رینیوبل میں ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کیا, پالیسی بھی بنی لیکن ہم نے ٹارگیٹ ایسے سیٹ کیے ہیں جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ اچیو نہیں ہو سکتے. ابھی تک اگر آپ لاسٹ انرجی ایئر بک دیکھیں تو اس میں رینیوبل کا جو کنٹریبیوشن ہے 1.6%, اور ہم اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں 30%, اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 60%. تو یو ایس اگر آپ کو یہ نہیں لینے دے رہا ایران پائپ لائن گیس پروجیکٹ کو, تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کم از کم یہی ٹیکنالوجی دے دیتے, ہمارے پاس لینڈ بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمیں آپ بایو گیس میں کر دیں, جہاں آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں وہاں پہ کریں. پاکستان کا جو ایک 40% ایریا بلوچستان کا ہے وہ ان ایکسپلورڈ ہے. ہم اپنے پوٹینشیل بلاکس کو وہاں پہ کیوں نہیں فورس میجر لفٹ کرتے اور وہاں پہ اپنی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ایفرٹس کیوں نہیں کرتے. بایو گیس چائنا میں اور دنیا میں کامیاب ہے, ہمارے یہاں فیل ہے, ہماری ول نہیں ہے. بایو گیس اگر ہوتی تو ہم انڈسٹریل سیکٹر, اپنا ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بایو گیس سے کیٹر کر لیتے. بہت ایسے میجرز ہیں جو کہ ہم ان پیرلل لے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی یہ دو پروجیکٹس گیم چینجر ہیں. اسی پہ میں ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. ان کو جتنی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ترکمانستان, افغانستان, ایران, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں افغانستان سے, ہمیں انڈیا سے, ہمیں رشیا سے, چائنا سے, ایران سے ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہونے چاہیے. We cannot relocate all these neighbors. Americans کی ریکویسٹ کے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے unless until کہ امریکہ آ کے ہماری تمام پرابلمس کو کہہ دے کہ جی یہ آپ کی پرابلمس میری پرابلم. لیکن امریکہ ہم سے اتنی محبت کر نہیں سکتا جتنی ہم اسے توقع کر رہے ہیں. I would move to ڈاکٹر زینب احمد. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیشن ہو رہی ہے, جو انٹرنیشنل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, اس میں ہم پہلے بھی پھنسے ہوئے تھے اور اس میں اب بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں بڑی جو ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یو ایس چائنا کمپٹیشن جو ہے دنیا اس کے مطابق شیپ ہو رہی. ہمارا فورن پالیسی ڈائلیما یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائمینشن کوئی سیٹ نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ, اس میں جو ٹرانزیشن ہے وہ
सेटल करने के हम फेज में हैं, और उस फेज में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो इतनी शदीद है कि वो हमारे इस सेटलमेंट को प्रोलॉन्ग और मजीद अनस्टेबल कर रही है और करेगी। देखें, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस खित्ते में उसकी स्ट्रेटेजिक डोमेन है उससे निकल जाए, और चीन अफोर्ड नहीं कर सकता और चीन अफोर्ड करेगा भी नहीं कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। अब पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि पिछले 70 साल में हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी अमेरिका के साथ, उसको एकदम चीन के साथ हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी इस पार्टनरशिप में भी ओवर रिलायंस रही है। अब अमेरिका के जो पिछले 30 साल फिर 20 साल, आप इसको डेकेड बाय डेकेड देखें, और फिर पिछले 10 साल और अब 2020 के बाद जो डायनामिक्स हैं, और फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करें जरा, आप पिछले साल 7 अक्टूबर में को जो फलस्तीन में हुआ उसके बाद जो हालात डेवलप हुए मिडिल ईस्ट में, और जो अमेरिका की कमिटमेंट्स है मिडिल ईस्ट में, उसमें उसके तनाजुर में अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गिव एनी कंसेशन टू ईरान। जो अमेरिका की कंपल्शंस हैं अब इसराइल के साथ, उसमें वो किसी तौर पर भी ईरान को आसानी नहीं दे सकता। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डेवलप हुई है पिछले 3-4 साल में, और पर्टिकुलरली पिछले 2 साल में, आपकी पॉलिटिकल डिवीजन इस पार्टनरशिप पे बहुत क्लियर हुई है। चीन और अमेरिका की, आपकी फौज एक जगह खड़ी है, आपकी आधी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह खड़ी हैं, आधी पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी जगह खड़ी हैं। ना आप सीपैक चला पा रहे हैं, ना आप बंद कर पा रहे हैं। आपकी मिलिट्री डिपेंडेंस आज भी स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर है। और कंपल्शन आपकी जो बहुत ज्यादा बनती है वो ये भी बनती है कि आप एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल न्यूक्लियर पावर, और आप शदीद एनर्जी क्राइसिस में भी हैं। अब आप अमेरिका आपको इसमें किसी किस्म की कोई आसानी नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी ये सूट नहीं करता कि आप इन कंपल्शंस में से बाहर आए इस वक्त। अब ये जो फॉरेन ऑफिस ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि, और मुसद्दिक मलिक साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम अमेरिका से वेवर की बात करेंगे, सैंक्शंस की। मुझे तो ये, टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक। बहुत अच्छी तरह हमें पता था कि अमेरिका ने कभी भी हमें इस चीज से की इजाजत नहीं देनी, और हम कुछ जवाब शायद ईरान को भी अमेरिका के थ्रू दिलवाना चाहते थे। ईरान ने जो धमकी हमें $18 अरब की लगाई हुई है फाइन करने की, वो ट्राइब्यूनल्स में हम इजीली अपना केस लड़ सकते हैं सैंक्शंस की वजह से, लेकिन हम शायद ट्राइब्यूनल में जाना भी नहीं चाहते, और मेरा ख्याल है कि बेहतर है ये मामला यहीं पर सेटल हो जाए। ईरान की भी कंपल्शंस बहुत ज्यादा हैं, और ईरान का भी जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह डिप्लीट हो रहा है और आउट ऑफ डेट हो रहा है, और ईरान अब अपनी गैस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पहली बात तो ये कि यू आर कैश स्ट्राइप्ड करंटली, आप अपने साइड की पाइपलाइन नहीं बना सकते, और ईरान आपको कुछ अर्सा पहले तक ही ऑफर दे रहा था कि ईरान आपको कर्जा प्रोवाइड कर देगा, जो कि अब ईरान भी इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कर्जा प्रोवाइड कर सके। तो आपने इसको कहां से फंड करवाना है? दूसरी, देखें, इंडिया की ये कंपल्शन नहीं रहती। अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में रहता तो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस प्रोजेक्ट की और हो जाती, और आपकी निगोशिएटिंग पावर जो है वो अमेरिका के साथ बदल जाती। इंडिया को बहुत से अल्टरनेटिव सोर्सेज से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने की इजाजत मिल रही है। इंडिया ईरान से भी खरीद रहा है, इंडिया को मौका मिला तो रूस से भी उन्होंने बेतहाशा तेल खरीदा, और वो तेल खरीद के तेल किसी हद तक एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी है। आप पाकिस्तान जो है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका से निगोशिएट करने के? पहली बात तो ये कि आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इस सिचुएशन में नहीं है कि आप अमेरिका को कह सकें कि आप हमें ईरान से इजाजत दे दें, और अगर ईरान से इजाजत नहीं देनी तो आप हमें किसी और अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करवाएं। सेकंड पर आपके पास टापी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो इतने खुद मुख्तार हैं अपनी एनर्जी में, फूड में, पानी में, उनको कोई जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है कि वो अपने तौर पे एक्सपेडाइट कराएं। टापी एक्चुअली ज्यादा अमेरिकन बैक्ड प्रोजेक्ट था कि वो इन कंट्रीज को एक अपनी रीजनल डायनामिक डेवलप करे कंटेनिंग चाइना। अब
ایشو یہ ہے کہ کیا امریکہ کے پاس اتنا پیسہ ان حالات میں اور جو مڈل ایسٹ میں ہے کہ وہ ٹاپی جیسے پروجیکٹس آلٹرنیٹیو کے طور پہ پرووائڈ کر سکے پاکستان جیسے ملکوں کو؟ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک مشکل سوال ہے. ایونچولی پاکستان کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ پاکستان اس کو اپنے طور پہ تو کر نہیں سکتا. ایران اس پچھلے 2 مہینے پہلے کے حملے کے بعد اب اس نے دوسرا مسئلہ گیس پائپ لائن کا بھی دوبارہ اٹھا دیا ہے. اٹ از اے ٹیکٹک ٹو پریشرائز پاکستان ان دا کرنٹ سیناریو، جب ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم ایک مزید بڑے IMF پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر اب مزید امریکہ نہیں ہو سکتا، آپ کو چین کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ لینا ہے، اور اس مسئلے میں اب چین کا انوالو ہونا اور انشور کرنا اس طرح کے پروجیکٹس کو، وہی ایک سلوشن نظر آتا ہے. دوسرا ایشو جو افغانستان کے سیناریو میں شروع ہو چکا ہے وہ ٹیررزم کا دوبارہ، اور افغانستان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. اور جو 2-3 دن پہلے بشام میں حملہ ہوا ہے چینی سائنٹسٹ کے اوپر اور چینی انجینئرز کے اوپر، اور دیکھیں اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی انٹیریئر منسٹر گئے تھے کل محسن نقوی صاحب ایمبیسی میں، اور وہاں جو ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے نا، اور جو ایمبیسی کے ایمبیسڈر ان کا جو پورا ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے جس طرح ملاقات کی ہے نا میز کے آمنے سامنے بیٹھ کے، وہ ملاقات سے زیادہ ایک انکوائری کمیٹی کی پروسیڈنگ لگ رہی تھی. اس طرف پورا چائنیز ڈیلیگیشن بیٹھا تھا اور ادھر انٹیریئر منسٹر اکیلے بیٹھے ان کو ایکسپلین کر رہے تھے. تو آپ اس پوزیشن میں چین کے ساتھ بھی کیا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور چین آپ کو کیا سپورٹ کرے گا؟ یہ بہت بڑے سوال. پاکستان کے لیے ان سوالوں کو اور جواب ڈھونڈنے کے لیے اپنی انٹرنل انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہو گیا ہے. اس کے بغیر آپ ایسے کسی پروجیکٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اور دن بہ دن پاکستان کی آپشنز بہت ریڈیوس ہوتی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو روس کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ نیگوشیٹ کیا تھا جس کو نارتھ ساؤتھ گیس پروجیکٹ بھی کہتے ہیں، اور تو روس کے ساتھ تو ہم نے کچھ وقت پہلے پیار محبت کا کوئی دوبارہ سلسلہ شروع کیا تھا. دیکھیں روس کے ساتھ ہم نے جو معاہدہ کیا، اس میں بہت زیادہ اہم بات جو آ جاتی، اب روس کے اندر بھی 2 بڑے گروپس ہیں، ان کی اکیڈیمیا میں بھی، ان کی فورن پالیسی فورن سروس میں بھی، ان کی گورنمنٹ میں بھی. جو قدرے پرانی جنریشن ہے وہاں کی، وہ اس چیز کو امپورٹنس دیتی ہے کہ آپ اس ریجن میں زیادہ امپورٹنس انڈیا کو دیں، اور وہ اس چیز پہ قائم ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں اور پاکستان کو وہ امپورٹنس نہ دیں. لہٰذا نیچرلی جو پاکستان کی نیگوسیشنز ہیں روس کے ساتھ، وہ لوور لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جب تک آپ فوکسڈ ہو کے یہ پرائیورٹی سیٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں کچھ چیزیں امریکہ کے ساتھ کلیئر کرنی ہیں، کچھ چیزوں پہ ہمیں روس کے ساتھ اسپیس پہ نیگوسیشنز کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں چین کو ان معاملات میں لانا ہے، تب تک آپ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. جو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا، جو پچھلی 2 سال کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے پیدا ہوا ہے، کہ آپ کی اپنی لوکل انویسٹمنٹس یہاں سے باہر نکل گئی ہیں. UAE میں آپ کا دوسرے نمبر پہ بڑا انویسٹمنٹ جو ہے اور بڑا انویسٹر جو ہے وہ پاکستانی ہے. آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی 5-7-8 ارب ڈالر کی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ واپس لے آؤ. ڈاکٹر خوشبو صاحبہ، ابھی آپ نے ٹیکنیکل ریویو بھی دیکھ لیا، انٹرنیشنل جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ لی، تو اگر آپ اس ساری سچویشن کو پولیٹیکل اکانومی کے لینس سے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ایران پاکستان پائپ لائن یا تاپی پائپ لائن کے جہاں تک ہم بات کریں تو پاکستان کے پاس کبھی بھی ہمارے پاس نہ اتنے وسائل رہی ہیں کہ ہم اس کو پراپرلی اس کو چینلائز کر سکیں، اس کو استعمال کر سکیں. اور اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ تاپی میں بھی جب تب امریکن انٹرسٹ تھا، لیکن افغانستان میں پیس نہیں ہو سکا اور وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے ایران، پاکستان، انڈیا، مجھے لگتا ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور کیونکہ انڈیا از انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری، پاکستان از انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ایز ویل. لک ایٹ آر رسوئی گیس کے جو پرائسز ہمارے بڑھ گئے ہیں، تو ابھی ہمیں اس وقت جو ہے گو کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور ہمارے پر کنڈیشنالٹیز بھی ہیں، امریکہ نے سینکشنز بھی لگائی ہوئی ہیں، بٹ وی ہیو ٹو نیگوشیٹ. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی اگر ہم امریکہ کو بھی انوالو کریں اس میں، کہ وہ اس میں بے شک اپنی سروسز ہمیں پرووائڈ کرے، کچھ بھی کرے. کیونکہ پاکستان، انڈیا اور ایران، اگر یہ پائپ لائن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس سے
पूरे रीजन में अब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत पोटेंशियल है इस चीज में कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें सोलर के ऊपर तो मे भी शायद उसमें हमें बेहतर कोई मिल जाए, और हमें फाइनेंशियली उससे ज्यादा बेहतर फायदा होगा जो हमें रॉयल्टी मिलेगी जब आप इंडिया को यहाँ से गुजर के, हमारे इलाके से गुजर के जब जाएगी गैस। फंसे हुए हैं, जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, और ना ही आप ये इस तरह के आप एक मजबूत किस्म के या ताकतवर किस्म के फैसले आप नहीं कर सकते जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। कैसे एजाज साहब, आपने हैंड रेस किया था, आप का सवाल था कि और ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज मिस कर गया कि आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान के पास जो कोल रिजर्व्स हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। हमारी कोल पॉलिसी जो है वो 1986 में, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन कोल डेवलपमेंट हुई थी। बहुत ही ज्यादा, जिससे कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने काम किया, कंपनीज ने काम किया, यूएस की और यूरोपियन और जर्मनी, पूरा एक 7 डेज में उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान का जो कोल है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट सॉर्ट ऑफ मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो वो 1986 की जो कोल की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी डॉक्यूमेंट निकाल के देखें, विच प्रूव्स के हमारा इतने जो रिजर्व्स हैं 7.8 बिलियन के एनर्जी एयरबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलियन टन्स, उसको हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते। इस वक्त अमेरिका और यूरोप में कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स जो उनके बंद पड़े हुए हैं वो हम लाके यहाँ पे उसको रिहैब करके हम चला सकते हैं, रिफर्बिश करके चला सकते हैं। इस वक्त भी चाइना में 1100 कोल पावर प्लांट्स चल रहे हैं, अमेरिका में 200 प्लस कोल प्लांट चल रहे हैं, इसी तरह से इंडिया में 250 प्लस कोल प्लांट चल रहे हैं, और हम अपने ऊपर खुद ये ऑब्लिगेशन ले लेते हैं कि वी विल गो ग्रीन। अब आप ये देखें कि इस वक्त एक कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तान शुड गो ग्रीन। नहीं, हम पहले ब्लैक तो हो जाए, हमारी इस वक्त हालत क्या है, फिर उसके बाद हम ग्रीन भी हो जाएंगे। अयान मित्रा हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जी बताइए। Yes, I'm joining in from your wonderful neighbor in India. I just need to tell one thing. 7 years back, when I was giving an exam for a professorship, which I cleared, I found a notebook. It reads 700 millions India used to pay to Pakistan just for the laying and the rent. And it should be in today's value, and it would be something in more. So Pakistan is losing that amount on rent. It's a big money. And when you pressure, when you sell your ego, that is something, it's the commoners ultimately who suffer. Let the enmity talk. I'm not talking about the friendship dialogue, but I'm talking about the business and the things which ultimately people who is earning $1 per day, because I came from a village. I have seen the people suffering. दूसरा, अब IMF प्रोग्राम ने भी बहुत से ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बहुत सी कंडीशंस लगा दी हैं, तो वो भी आपकी दूसरी बड़ी कंपल्शन बन गई है। तीसरी ये कि आपने अमेरिका से जो भी मजीद मुज़ाकरात करने हैं उसमें अब उसने आपको ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ही पकड़ना है, और उसने आपको उसी के तहत चीन से और सीपैक से और BRI से दूर करने की कोशिश करनी है। जी हसनैन खालिद, जो ऑनरशिप लेग की जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल एलीट में मैं बहुत एस्टेब्लिशमेंट की बात भी करूँगा और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी बात करूँगा। दे आर नॉट क्लियर अबाउट, वो पहले से मेंशन किया गया कि वो रशिया के क्वेश्चन पे, यूएस के क्वेश्चन पे, चाइना के क्वेश्चन पे क्लियर नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जिस तरह मैम ज़ैनब ने बात की है कि हमने चीज़ों को मीडियम और लॉन्ग टर्म में देखना है। इफ वी हैव टू गेट आउट ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल्स या बाकी जितने हमारे मैं तमाम शुरका का ख़ास तौर पे कैसर एजाज साहब, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, डॉक्टर ज़ैनब अहमद, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।